الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو، اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں، اور اسی لیے اس کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، تب تو وہ نیکی کا کام نیکی سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور اگر دیکھنے میں تو نیکی کا کام ہے، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ بعض اوقات وہ نیکی کا کام نیکی بننے کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں جماعت سے، تو اگر مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہی ہو، اور یہ مقصد ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس کی خوشنودی نماز سے حاصل ہوگی، تو وہ نماز مقبول ہے اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے اور لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں گے، مجھے نیک سمجھیں گے، اس غرض سے جا رہا ہے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ دوسرے الفاظ میں ریاکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بچائے الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے تھی خاص۔ جب بندے نے اس کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر لیا تو وہ اللہ کے لیے نہ رہی۔ جو کام اللہ جل جلالہ کے ساتھ کرنا تھا وہ اس نے مخلوق کے ساتھ کر لیا، تو یہ گناہ ہوا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں
کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے ریاکاری کے لیے، محض دکھاوے کے لیے، تو وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا. یہ ایک طرح کا شرک ہے. ریا کو بھی اسی لیے ایک طرح کا شرک قرار دیا گیا ہے. تو جو بھی نیکی کا کام ہو وہ آدمی صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اجر ہوگا. اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو نماز کی دے دی، عبادت کی دے دی، لیکن اور بھی نیکی کا کام ہے نا. جیسے کسی کو صدقہ دے دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی ستم رسیدہ کو اس کے ظلم سے چھڑانے کی کوشش کر لینا، کوئی کسی کا دل دکھا ہوا ہے اس کو کچھ تسلی کی بات کر دینا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، سب نیکی کا کام ہے. اور اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر میں دعوت دینا، یہ سارے ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں. لیکن یہ اسی وقت نیکی ہیں جب مقصود اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تب وہ نیکی بنے گی. لیکن اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گی. وہ بعض اوقات تو الٹا گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کہ جو اگر دیکھا جائے تو ثواب کے کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی. نیت مخلوق کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے، اپنی شہرت پیدا کرنے کی ہو جاتی ہے، اللہ بچائے. اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ بچائے لوگوں میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں برا سمجھا جاؤں گا. اس واسطے اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. اب میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بکثرت رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، یا اور کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے. بعض اوقات کسی بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو اس کی خوشی میں تقریب کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے. اب اس موقع پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو آدمی اس تقریب میں جاتا ہے تو تقریب والے کو کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے. اب یہ ہدیہ پیش کرنا بھی بڑا ثواب ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہدیہ کسی مسلمان کو محبت سے ہدیہ دینا یہ بھی بڑا ثواب ہے. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں. لیکن یہ اسی وقت ثواب ہے جب کہ ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہو؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی. لیکن ہمارے معاشرے میں اس نیکی کے کام کو بری نیت نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. معاشرے میں اندر سے دل نہیں چاہ رہا، اندر سے طبیعت میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو ہدیہ پیش کروں، لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی.
تو اب یہ ہدیہ کا جو مقصد ہو گیا وہ اپنی ناک بچانا ہو گیا کہ میری عزت اور میری شہرت اور میری ناموری وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب ہدیہ دینا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ عمل غارت گیا. پیسے بھی خرچ ہوئے، اپنے پیسے بھی خرچ کیے، اور خرچ کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا، ثواب کچھ بھی نہ ملا. لیکن اگر یہی چیز باقی دل سے کی جائے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کے ہاں ایک خوشی کا موقع ہے، میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس موقع پر اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا. محض رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، مجبور ہو کر، رسم و رواج سے مجبور ہو کر اگر کوئی ہدیہ دے گا تو اس سے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا. پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، خسرت دنیا بالآخرہ. اب یہ ہمارے ہاں الٹا مسئلہ یہ پڑا، اس سے بھی آگے خطرناک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ فلاں نے میرے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے لہذا مجھے اتنے ہی دینے ہیں. یا بعض اوقات ہدیہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی موقع آئے گا خوشی کا تو یہ میرے لیے ہدیہ لے کے آئے گا. یہ چیز جو ہے خود قرآن کریم نے، ایسی بری چیز ہے کہ اس کو قرآن کریم نے بذات خود منع کیا ہے، اور بالکل ابتدائی مکی صورت میں. یعنی قرآن کریم بسا اوقات جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو بیان کر دیتا ہے، اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ لیکن دوسرے درجے کے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں. احادیث سے پتہ چل جاتی ہے، قرآن اس کا براہ راست ذکر نہیں کرتا. لیکن یہ برائی کہ میں اس لیے پیسے دے رہا ہوں تاکہ جب میرا موقع آئے تو یہ بھی مجھے دے اور کچھ بڑھ کر دے. باقاعدہ فہرستیں تیار ہوتی ہیں کہ فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے، پوری فہرست تیار ہو گئی. اور وہ کیا بن گیا؟ ایک طرح سے ایک ذمہ داری بن گئی، دوسرے جس کو دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بن گئی کہ جب موقع دوسرے کا موقع آئے گا تو یہ دے گا اور بڑھ کر دے گا. قرآن کریم نے سورہ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس وجہ سے نہ کرو کہ اس سے بڑا احسان دوسرا کرے گا تمہارے ساتھ. کوئی بھی احسان اس نیت سے کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اس سے بڑا احسان کرے گا، یہ گناہ ہے. اگر ہم اپنی نیتیں درست کر لیں اور جو کام بھی نیکی کا کریں وہ اللہ کے لیے کریں تو بہت سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے محبت کا معاملہ. کسی کی تقریب ہے، وہ دعوت کر رہا ہے اور اس میں آپ کو مدعو کیا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی جب میں نے کی تھی اس وقت تو اس نے کوئی یہ آیا نہیں تھا میرے یہاں، میں کیوں جاؤں؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ بدلہ ہو گیا. بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک شخص نے میرے ساتھ برائی کی اور جب موقع آئے تو میں اس کے اچھائی کرنے کا موقع آئے تو میں اس لیے نہ کروں کہ فلاں نے تو مجھے اس وقت میں ایسی بات کہی تھی جو مجھے ناگوار ہوئی تھی، لہذا میں کیوں اس کا دل خوش کروں. یہ نیت خراب ہو گئی. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے، جیسے انتظار میں رہے کہ بھئی یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا. وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے اور یہ جواب میں صلہ رحمی کرتا ہے.
دوسرا اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، دوسرا کبھی اس کو اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، کبھی اپنی شادی میں مدعو نہیں کرتا، اس کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس نے خاص تعلق بھی نہیں قائم رکھا ہوا. تو اب دوسرا یہ کہ بھئی وہ تو رکھتا نہیں تو میں کیوں کروں. یہ ہے، یعنی آپ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کی عیادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عیادت کے لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت کے کام میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے میں. اتنا بڑا ثواب ہے. اب کوئی کہے کہ جی جب میں بیمار ہوا تھا اس وقت تو اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا مجھے، اس وقت تو یہ نہ میرے پاس عیادت کے لیے آیا، نہ بیمار پرسی کے لیے آیا، نہ اس نے کوئی مجھے تسلی دی، تو جب یہ بیمار ہوا ہے تو میں کیوں جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عیادت اور بیمار پرسی کی نیکی میں داخل نہیں ہے، کیونکہ تم بدلے کی بات سوچ رہے ہو. اور جو افضل کام ہے وہ کیا کہ بھئی وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے. میں تو اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کسی کی بیمار پرسی کرتا ہوں تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے اجر ملے گا. مجھے اس سے کیا کام کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. جب کوئی اس غرض سے جائے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی خاص اجر عطا فرمائیں گے. اور بدلے کی نیت سے جائے گا کہ بھئی وہ آیا تھا میری عیادت کے لیے لہذا میں بھی جاؤں گا، جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ وہ آیا تھا لہذا مجھے بھی جانا چاہیے. تو اب یہ چونکہ جو آیا تھا یہ جو ہے یہ نیت خراب کر رہا ہے. میں اگر جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاؤں گا، عیادت کرنے کے لیے. اور یہ جو ہمارے ہاں بسا اوقات جھگڑے چلتے ہیں خاندانوں کے اندر، انسانوں کے اندر، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم نے اگر کوئی کام کیا ہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کا تو ہم اس کے بدلے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں تو بدلہ دے گا. لیکن جو اللہ کے صحیح بندے ہیں وہ جب کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کا سلوک کرتے ہیں تو ان کا مقصود قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. ہمیں تم سے نہ بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے. یعنی جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اس کا فرض تو ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے کم سے کم کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا. یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، کیونکہ من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. تو اس کو تو چاہیے تھا کہ بے شک شکریہ ادا کرے، لیکن اگر نہیں کیا تو آپ ناراض ہونے کے بجائے، خفا ہونے کے بجائے اور اس سے رنجیدہ ہونے کے بجائے آپ یہ سوچیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. میں نے جو اچھائی دوسرے کے ساتھ کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی؟ اللہ جل جلالہ کے لیے ہے. وہ میرا مقصد حاصل ہو گیا. ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ایسی تعلیم ہے قرآن و سنت کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو بے شمار جھگڑے اور آپس کے تنازعات اور آپس کی نفرتیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے. یہ تعلیم جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے کہ جو کام کرو نیکی کا وہ اللہ کے لیے کرو، نہ اس کا پروپیگنڈا کرنا ہے،
کہ بھائی ہم نے یہ فلاں کام کیا تھا، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ تعریف کریں، اور نہ مخلوق کی ناراضی یا مخلوق کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کوئی کام چھوڑے۔ جو نیکی کا کام ہے وہ کرے، چاہے کوئی اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا، شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ہے عمل، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کا انتقال ہوا، تو لوگ جا رہے تھے ان کے جنازے کے اندر، تو ان سے بھی کسی نے کہا کہ بھئی آپ بھی چلیں، جنازے کی نماز ہو رہی اتنے بڑے بزرگ کی۔ تو وہ کچھ طرح دے گئے، کوئی اس کے اوپر جواب نہیں دیا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں گئے ان کے جنازے میں؟ اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنے بڑی مخلوق تھی، سب ان کے معتقدین اور ان کے مریدین بھی تھے، اور ان کے جو معاصرین ہیں وہ بھی تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ لم تحضرنی نیہ، مجھے اس وقت نیت صحیح نہیں ہوئی میری۔ یعنی جنازہ میں جانے کی نیت یہ ہونی چاہیے نا کہ بھئی جنازہ کا ثواب ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھے کسی کی تو اس کو ایک قیرات اجر ملتا ہے، اور قیرات کتنا؟ احد کے پہاڑ جتنا، اتنا ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ تو اب میرے دل میں کچھ یہ بات آئی کہ یعنی دل میں کچھ شوق تو پیدا ہوا نہیں کہ بھئی جا کے میں یہ فضیلت حاصل کروں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر نہ گیا تو سارے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں حاضر نہیں ہوا۔ تو نیت خراب ہو رہی تھی میری۔ جب نیت خراب ہو رہی تھی تو عمل بیکار تھا، اس واسطے نہیں گیا میں۔ تو آدمی ہر قدم پر اس بات کا جائزہ لے کہ اگر میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو وہ کس کے لیے؟ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو انما الاعمال بالنیات، چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ عبادت بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی ثواب ملے گا۔ کسی کی کو آپ ہدیہ دے رہے ہو، کسی کی عیادت کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی تسلی کی بات کر رہے ہو، یہ ساری باتیں اس وقت اجر کا سبب بنیں گی جب وہ اللہ کے لیے ہوں، اور اس میں انتظار نہ ہو اس بات کا کہ دوسرا مجھے اس کا بدلہ دے گا یا شکریہ کرے گا، شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نیتیں ہمارے اندر خالص پیدا فرما دے۔ عبادتیں جو ظاہر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں تو نیت ہونا ضروری ہے ہی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر حج اور زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو دوسرے نیکی کے کام ہیں ان کے اندر خصوصی طور پر انسان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے اس نیکی کے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے، کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرے، کسی بدلے کا انتظار نہ کرے، اور نہ دل میں یہ نیت ہے کہ میں اگر میں یہ کروں گا تو میری شہرت ہو جائے گی، لوگ عوام میں میری مقبولیت ہو جائے گی، اس غرض سے نہ کرے۔ اگر کرے گا تو اپنے سارے اعمال کو غارت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔